جس وقت مومن اس مصیبت اور تنگی میں تھے کہ چاروں اطراف سے حریفوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور گزارش کی، اے اللہ کے محبوب، میں اسلام پر ایمان لے آیا ہوں اور میری قوم کو میرے ایمان لانے کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تنہا شخص ہو، تم سے جو بھی مومنوں کی بھلائی ہو سکے کرو، کیونکہ جنگ ہے، بس اس طرح کا طریقہ اختیار کرو جس سے حریفوں میں اتحاد نہ رہے۔ حضرت نعیم نے کہا، بالکل مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم بنو قریظہ کے پاس آ گئے اور اس سے قبل یہ ان کے بہت بڑے رفیق تھے۔ وہ بنو قریظہ سے کہنے لگے، تمہیں علم ہے کہ میں تم لوگوں کا کس طرح کا رفیق ہوں؟ بنو قریظہ کہنے لگے، بلا شبہ تم سب کے بہت مخلص رفیق ہو۔ نعیم بولے، قریش اور غطفان کے کہنے پر جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا ہے، یہ درست نہیں کیا۔ قریش اور غطفان اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس لمحے تم کیا کرو گے؟ اور تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کی قوت بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ تم قریش اور غطفان سے کچھ شخص رہن کے طور پر اپنے پاس قید رکھو، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہوں تو قریش اور غطفان تم لوگوں کی مدد کریں۔ بنو قریظہ نے کہا، ہم اسی طرح کریں گے اور قریش کی قطعی حمایت نہیں کریں گے۔ حضرت نعیم بنو قریظہ کو یہ ہدایت دے کر قریش والوں کے پاس آئے اور بولے، تم سب میرے متعلق کیا گمان رکھتے ہو؟ قریش کہنے لگے، ہم تمہیں بہت صادق اور نیک سمجھتے ہیں۔ حضرت نعیم کہنے لگے، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے تم سب سے پیار ہے۔ بنو قریظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کر کے بے حد شرمسار ہیں، لہٰذا اب بنو قریظہ نے یہ مشاورت کی ہے کہ تم سے کچھ اشخاص رہن کے طور پر طلب کریں گے اور اس کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اور وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ بس میں تم سے بولتا ہوں کہ تم قطعی اپنا ایک شخص بھی قریظہ کو نہ دینا، ورنہ تم پچھتاوے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت نعیم غطفان کے قریب آئے اور بولے، اے غطفان، تم میری قوم اور خاندان ہو اور سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے غلط بیان نہیں سمجھو گے۔ غطفان کہنے لگے، بلا شبہ تم دوست کہتے ہو، ہم تمہیں دوست ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نعیم کہنے لگے، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اگر تم کسی سے عیاں نہ کرو۔ اور اس کے بعد جو بھی قریش سے کہا تھا وہ غطفان سے بھی بول دیا۔ ابو سفیان بن حرب اور غطفان کے حکمرانوں نے بنو قریظہ کے پاس اکرمہ بن ابو جہل کو کچھ افراد کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ ہم ادھر پڑے پڑے بہت فکر مند ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ کل ہفتے کا دن ہے، ہم اس میں جنگ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ کہ جس وقت تک تم اپنے کچھ افراد ہم لوگوں کے پاس قید نہیں رکھو گے، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہو کر قطعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ جس وقت تم ادھر سے چلے جاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے کی قوت نہیں رکھتے۔ اگر تم لوگوں کے افراد ہم لوگوں کے پاس ہوں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ تم لازمی ہماری مدد کرو گے۔ بنو قریظہ کی اس بات سے قریش اور غطفان کو یقین ہو گیا کہ بلا شبہ حضرت نعیم بن مسعود نے درست کہا تھا۔ وہ کہنے لگے، باخدا ہم قطعی انہیں اپنے افراد نہیں دیں گے۔ تمہیں ہم لوگوں کی مدد کرنی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر قتال کرو۔ بنو قریظہ کہنے لگے کہ جس وقت تک تم اپنے افراد ہم لوگوں کے پاس رہن کے طور پر نہیں رکھو گے، ہم قطعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال نہیں کریں گے۔ قریش نے اپنی فوج دینے سے واضح انکار کر دیا اور اس سے ہی خداوند کریم نے ان لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان مشرکوں پر نازل ہوا کہ اس شدید سردی میں شدید طوفان آیا کہ ان کے سالن بنانے کے برتن وغیرہ بکھر گئے، ان کی خوردونوش کی تمام اشیاء برباد ہو گئیں اور شدید ٹھنڈ کے سبب انہیں بڑی کوفت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، اس طرح کا کون آدمی ہے جو ہمیں مشرکوں کی خبر لا کر دے؟ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس آدمی کو بہشت میں میرا ساتھی کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ڈر، بھوک اور ٹھنڈ کی زیادتی سے کوئی آدمی نہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں اٹھا
آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حذیفہ، تم جا کر معلوم کرو مشرک کس حالت میں ہیں، کسی سے کچھ نہ بولنا، سیدھا ہم لوگوں کے پاس آ جانا۔ میں جس وقت مشرکین میں گیا تو مجھے دکھائی دیا کہ طوفان نے سب کو فکر مند کیا ہوا ہے، نہ آگ جلتی ہے نہ ہی خیمہ کھڑا ہو رہا ہے۔ سو اسی لمحے ابو سفیان اٹھا اور بولا، اے قریش، باخدا تم اس طرح کے مقام پر آ گئے ہو جدھر جوتیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے عہد شکنی کی ہے اور اس طرح کی باتیں کہی ہیں جو ہمیں بے حد بری لگیں، اور ہوا نے ہم کو اس طرح فکر مند کیا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا سکون نہیں ہے، نہ آگ جل رہی ہے اور نہ ہی خیمہ کھڑا ہو رہا ہے، لہٰذا میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اب تم مکہ واپس لوٹ چلو۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے اونٹ کے قریب آیا، اسے رسی بندھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان بدحواسی کے عالم میں اونٹ پر بیٹھ کر اسے پیٹنے لگا تو ایک اور آدمی نے اس کا بند کھولا اور ابو سفیان چلا گیا۔ حضرت حذیفہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ روکتے تو میں لازمی ابو سفیان کو ایک تیر کے وار سے ہلاک کر دیتا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس لمحے کھڑے ہو کر ایک چادر پہنے نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے ساری بات بتائی۔ قریش کے واپس لوٹنے کی اطلاع سنتے ہی غطفان بھی اپنی مملکت میں واپس لوٹ گئے۔